السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی حکایت پیش کی جاتی ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ چھوٹی چیز بڑا کام کر دیتی ہے جو بڑی چیز نہیں کرتی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، یعنی معمولی نیکی اور معمولی بھلائی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی مت سمجھو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جہنم میں جانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے بھائی کو کمتر درجہ سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ تو دیکھیے، اپنے بھائی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا، اس کو معمولی سمجھنا، دیکھنے میں تو ہم یوں سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ادنا درجے کی چیز ہے، لیکن یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک انگارہ وہ کام انجام دے دیتا ہے کہ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ انجام نہیں دے سکتی۔ خیر، تو اس حکایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ معمولی چیز کو بھی معمولی مت سمجھو۔ وہ معمولی چیز جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کبھی بڑا فساد برپا کر دیتی ہے۔ تو اس حکایت کے اندر ایک بیٹے کو جس کا نام احمد ہے، وہ ہر چیز کو معمولی سمجھتا تھا، تو اس کے دادا نے اس کو اس سبق دیا ہے عملی طور پر۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاح احمد معترضاً، احمد چلایا اعتراض کرتے ہوئے۔ اعترض یعترض اعتراضاً، اس کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کا آتا ہے نکتہ چینی کرنا، عیب نکالنا، نکتہ چینی کرنا۔ کسی کے قول یا فعل کے اندر غلطی نکالنا، کسی کے قول یا فعل میں غلطی نکالنا، نکیر کرنا۔ تو یہ اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معترضاً پڑھیں گے آپ، یہ را کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، معترضاً۔ اور صاح یصیح صیحۃ کا معنی چیخنا، چلانا۔ احمد چلایا اعتراض کرتے ہوئے۔ ما قیمت قلم رصاص حتی اضیع وقتی فی البحث عنہ۔ قلم رصاص کا معنی پنسل۔ پنسل کی قیمت کیا ہے؟ یہاں تک کہ میں ضائع کروں میرا وقت اس کے تلاش کرنے میں، فی البحث عنہ، اس کے بارے میں تلاش کرنے میں۔ بحث یا بحث و بحثن کا معنی تلاش کرنا، اور جس چیز کو تلاش کیا جائے اس کے ساتھ ان لگایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی پنسل گم ہو گئی، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اندر میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، ایک معمولی ہے یہ۔ تو سمیع جد احمد کلامہ، تو احمد کے دادا نے اس کے کلام کو سن لیا۔ وہنا ہمس الجد فی نفسہ متحسرا، اور یہاں دادا نے اپنے جی میں کہا حسرت کرتے ہوئے۔ ہمسا یہمس ہمسن، اس کا معنی کسی کے کان میں بات کہنا یا آہستہ بات کرنا، دونوں معنی، کسی کے کان میں کوئی بات کہنا یا آہستہ بات کرنا۔ باب درب سے ہمسا یہمس ہمسن۔ وہنا ہمس الجد فی نفسہ متحسرا، اور یہاں دادا نے اپنے جی میں، اپنے دل ہی دل میں کہا
حسرت کرتے ہوئے. احمد لا یہتم بالقلیل، احمد چھوٹی چیز پر توجہ نہیں دیتا یا چھوٹی چیز کو اہمیت نہیں دیتا. اہتم یہتم اہتماما بالامر، کسی بات پر توجہ دینا، اہمیت دینا، اہتمام کرنا، دلچسپی لینا. تو احمد تھوڑی چیز کو اہمیت نہیں دیتا یا احمد تھوڑی چیز کا اہتمام نہیں کرتا. وَهَذَا شَيْءٌ خَطِيرٌ لِلْغَایَةِ، اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. خطیرٌ کا معنی خطرے والی، بھاری، بہت، عظیم کے معنی میں. خطیر یہ عظیم کے معنی میں، اور غایت کا معنی انتہائی، اور یہ انتہائی بڑی چیز ہے یا خطرناک چیز ہے. فَمَن لَا يَهْتَمُّ بِالْقَلِيلِ لا يمتلک الکثیر، پس وہ شخص جو کہ تھوڑی چیز کو اہمیت نہیں دیتا وہ بہت سی چیز کا مالک نہیں ہوتا. تھوڑی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر بہت سی چیز کا وہ مالک نہیں ہوتا، یعنی بہت سی چیزیں اس کے ہاتھ نہیں لگتی. چھوٹی چیز اس کی یاد کرے گا، معمولی چیز اختیار کرے گا تو بڑی ملے گی، چھوٹی سے ہی بڑی چیز ملتی ہے. اذن لابد من طریقۃ حکیمۃ یفہم بها احمد ذالک، تب تو ضروری ہے من طریقۃ حکیمہ، حکمت سے بھرا ہوا طریقہ، حکمت سے بھرا ہوا طریقہ جس کے ذریعے احمد وہ سمجھ جائے. یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے دانش مندی کا، دانائی کا، کہ جس کی وجہ سے احمد اس بات کو سمجھ لے. یہ انگریزی پیج ہیں، آپ اس کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں. جس کو انگلش سے وابستگی ہو، تعلق ہو، تو آپ اس کو سمجھ لیں. سمع جد احمد صوت تساقط الماء من السنبور، احمد کے دادا نے سنا، احمد کے دادا نے سنا پانی کے گرنے کی آواز، من السنبور ٹوٹی سے. سنبور اس کا معنی ہے نل وغیرہ کی ٹوٹی، اس کی جمع آتی ہے سنابیر. تو احمد کے دادا نے سنبور سے پانی کے گرنے کی آواز سنی. فنادى علی احمد، تو اس نے احمد کو پکارا. وَأَمَرَهُ بِغَلْقِ السُّنبُورِ مُحَافَظَةً عَلَى الْمَاءِ، اور اس نے اس کو حکم دیا ٹوٹی کو بند کرنے کا، پانی کی حفاظت کی وجہ سے، پانی کے بچاؤ کی وجہ سے اس نے اس کو ٹوٹی کے بند کرنے کا حکم دیا. فقال له احمد، تو احمد نے اس کو کہا ان السنبور مغلق یا جدی، بلا شبہ ٹوٹی بند ہے اے میرے دادا. وَكُلُّ مَا يَتَسَاقَطُ مِنْهُ قطرات بسیطۃ لیست ذات اہمیت، اور ہر وہ چیز جو اس سے گرتی ہے وہ معمولی قطرے ہیں، معمولی بوندیں ہیں. قطرۃ کی جمع ہے قطرات، بوند، پانی کی بوند، دوا پانی وغیرہ کی ایک بوند ہو چھوٹی سی، اس کو کہا جاتا ہے قطرۃ، اس کی جمع قطرات. اور ہر وہ چیز جو اس سے گرتی ہے، اس سے یعنی ٹوٹی سے، وہ کیا ہے؟ معمولی. بسیطۃ سے مراد یہاں پر معمولی، وہ معمولی بوندیں ہیں، قطرات ہیں. لیست ذات اہمیت، جو اہمیت کے لائق نہیں ہے، یعنی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اہمیت والی نہیں ہے. اب یہ انگریزی آپ دیکھ لیجئے.
استحب الجد احمد الى السنبور وامرہ بوضع اناء فارغ تحتہ لتسقط قطرات الماء فیہ۔ استحب الجد احمد الى السنبور، دادا احمد کو ساتھ لے گیا ٹوٹی کی طرف، یعنی جس نل سے پانی گر رہا تھا جو ٹوٹی تھی وہاں لے گیا۔ وَأَمَرَهُ بِوَضْعِ إِنَاءٍ فَارِغٍ تَحْتَهُ، اور اس نے اس کو خالی برتن کے رکھنے کا حکم دیا، تحتہ اس کے نیچے، اور اس نے اس کو اس کے نیچے خالی برتن کے رکھنے کا حکم دیا۔ لِتَسْقُطَ قَطَرَاتُ الْمَاءِ فِيهِ، تاکہ پانی کی بوندیں اس میں گرے، یعنی خالی برتن میں گرے۔ ثم استحب احمد الى حقل قریب من المنزل، یہ احمد پڑھیں گے، یعنی استحب کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے، جس یہاں پر جدن، یہ دادا فاعل بن رہا ہے اور یہ احمد مفعول بن رہا ہے، تو ایسے ہی استحب کے اندر یہ دادا کی طرف لوٹنے والی ضمیر وہ اس کا فاعل اور یہ احمد ہے اس کا مفعول بنائیں گے۔ کتابت میں کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہے، جیسا کہ عام طور پر میں کہتا رہتا ہوں۔ ثم استحب احمد الى حقل قریب من المنزل، پھر وہ دادا احمد کو ساتھ لے گیا مکان سے نزدیک کھیت کی طرف، گھر سے نزدیک جو کھیت تھا اس کی طرف لے گیا۔ حقل کا معنی کھیت، اس کی جمع آتی ہے حقول۔ وَهُنَاكَ أَخْرَجَ الْجَدُّ مِنْ جَيْبِهِ حبات من الذرۃ، اور وہاں دادا نے اپنی جیب سے مکئی کے کچھ دانے نکالے۔ ذرۃن اس کا معنی ہے مکئی، اور حبتن دانہ، اس کی جمع ہے حباتن۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، قرآن کریم کے اندر یہ ہے اس کا تذکرہ ہے، تو حبتن کا معنی دانہ، اس کی جمع ہے حباتن۔ وَهُنَاكَ أَخْرَجَ الْجَدُّ مِنْ جَيْبِهِ حَبَّاتٍ مِنَ الذُّرَّةِ، اور وہاں دادا نے اپنی جیب سے مکئی کے کچھ دانے نکالے۔ وَبَاسَرَهَا فَوْقَ الْأَرْضِ، اور اس کو بکھیر دیا زمین کے اوپر۔ باسر یباسر کا معنی بکھیر دینا، پھیلا دینا۔ وَأَمَرَ أَحْمَدَ بِجَمْعِهَا، اور اس نے احمد کو حکم دیا اس کے جمع کرنے کا۔ جمع احمد الحبات ثم ذهب بها الى جده، احمد نے دانے جمع کیے پھر وہ اس کو لے کر گیا اس کے دادا کے پاس۔ یہ حبات یہ جمع مؤنث سالم میں، اس لیے یہاں پر زیر آئے، یہ فاعل بن رہا ہے، یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، اور جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ زیر کی شکل میں ہوتا ہے۔ منصوب کی حالت دیکھنے میں زیر ہے یہ، لیکن منصوب کی حالت یہ مفعول بن رہا ہے۔ احمد نے دانے جمع کیے پھر اس کو لے کر گیا اس کے دادا کے پاس۔ فقام الجد بعدها، دادا نے اس کے شمار کرنے کو انجام دیا، یعنی دادا نے اس کو گنا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں قام یقوم کا مشہور معنی تو ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن قام کا صلہ جب یہ با جائے گا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا، اس لیے یہاں پر انجام دینا ترجمہ کریں گے، کسی کام کو کرنا۔ تو دادا نے اس کے گننے کو انجام دیا، یعنی اس کو گنا۔ وَلَكِنَّهُ قَالَ، لیکن اس نے کہا 30 حبات فقط، صرف یہ 9 دانے ہیں۔ مَا زَالَتْ هُنَاكَ حَبَّةٌ مَا زَالَتْ هُنَاكَ حَبَّةٌ مَفْقُودَةٌ یا احمد، اے احمد یہاں ایک دانہ برابر گم ہے۔ حبۃ مفقودۃ کا معنی گم شدہ دانہ، یعنی ایک دانہ کھویا ہوا ہے، ایک دانہ موجود نہیں ہے۔ اے احمد وہاں ایک دانہ ایک گم شدہ دانہ ہے، یعنی جتنے دانے تھے ان میں سے ایک دانہ یہاں نہیں پایا جاتا۔ 9 دانے ہیں
ایک دانے یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی 10 دانے تھے، ایک دانہ پایا نہیں جاتا۔ علیک ان ترجع الی نفس المکان وتبحث عن الحبۃ العاشرہ، تیرے ذمے ضروری ہے، علیک کا معنی تیرے اوپر ضروری ہے، یہ اعلیٰ ذمے کے لیے آتا ہے، لازم کے لیے، تو علیک تیرے اوپر ہے مطلب تیرے ذمے ہے، تیرے لیے ضروری ہے، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو لوٹے الی نفس المکان، عین اس جگہ کی طرف، یعنی جہاں پر یہ دانے ڈالے تھے اس جگہ کی طرف تو لوٹے اور تو تلاش کرے عن الحبۃ العاشرہ، 10ویں دانے کو۔ رد احمد غاضباً، تو احمد نے جواب دیا غصے ہوتے ہوئے، یہ غاضباً یہ احمد کا حال بنے گا۔ رد رد ردن کا معنی لوٹانا، یا لوٹانا سے مراد جواب دینا۔ وما قیمت هذه الحبۃ یا جدی، اے میرے دادا اس ایک دانے کی قیمت کیا ہے؟ وہنا امر الجد احمد ان یحضر اناء الماء الذی وضعه تحت السنبور، اور یہاں دادا نے احمد کو حکم دیا یہ کہ وہ حاضر کرے پانی کا برتن، اناء الماء پانی کا برتن، اناء ان کا معنی برتن، کون سا برتن؟ الذی وضعه تحت السنبور، وہ جس کو اس نے رکھا تھا ٹونٹی کے نیچے، نل کی جو ٹونٹی تھی اس کے نیچے جو برتن رکھا تھا وہ لے آئے، یہ دادا نے احمد کو حکم دیا۔ وما ان را، دیکھو یہ ان اور ان اس کے بہت سے معنی آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان اور ان حمزہ کے زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ دونوں طرح، یہ زائد بھی آتا ہے، یہاں پر یہ ان زائد ہی ہے، زیر کے ساتھ بھی اور زبر کے ساتھ دونوں طرح آتا ہے، یہ زائدہ ہوتا ہے، ان بھی زائدہ ہوتا ہے اور ان بھی زائدہ ہوتا ہے، جس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، تو یہاں پر یہ زائد ہے، یہ ماں کا ترجمہ نہیں۔ وما ان را احمد الاناء حتی اندہش، اور احمد نے برتن کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ حیرت زدہ ہو گیا، یعنی برتن کو دیکھتے ہی احمد ہکا بکا رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا۔ اندہش اندہش اندہاش کا معنی ہکا بکا رہ جانا، حیران ہو جانا۔ فقد امتلأ الاناء عن آخرہ بقطرات الماء، اس تحقیق کے برتن بھر گیا تھا عن آخری، اخیر سے یعنی پورا پورا، کس سے بھر گیا تھا؟ بقطرات الماء، پانی کی بوندوں سے، بس برتن اخیر تک، اخیر سے یعنی پورا پورا پانی کی بوندوں سے بھر گیا تھا۔ حمل احمد الاناء وذهب به الى جده، احمد نے برتن کو اٹھایا اور اس کو لے کر گیا اس کے دادا کے پاس۔ احمد نے برتن کو اٹھایا اور وہ اس کو لے کر گیا اس کے دادا کے پاس۔ فَأَمَرَهُ جَدُّهُ بِرَشِّهِ فَوْقَ الْأَرْضِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهِ الْحَبَّةُ، دادا نے اس کے دادا نے اس کو حکم دیا اس کو چھڑکنے کا، یعنی وہ پانی جو تھا اس پانی کو چھڑکنے کا حکم دیا زمین کے اوپر۔ کون سی زمین؟ التی وقعت فیہا الحبۃ، وہ زمین جس میں، یہاں کی زمین لوٹے گی یہ اس میں موصول کی طرف، جس میں دانہ گر گیا تھا۔ بس اس کے دادا نے اس کو حکم دیا اس کے چھڑکنے کا اس زمین کے اوپر جس میں دانہ گر گیا تھا۔ وبعد فترۃ من الزمن، اور کچھ وقت کے بعد، زمن کا معنی زمانہ اور فترۃ کا معنی کوئی بھی وقفہ، تو کچھ وقت کے بعد اخذ الجد احمد، دادا نے احمد کو پکڑا، احمد کو لیا پکڑا،
وذهب إلى المكان الذي فقد فيه حبۃ الذرۃ، اور وہ لے گیا اس مکان کی طرف جس میں اس نے کھو دیا تھا مکئی کا دانہ. فإذا بالحبۃ صارت عودا يحمل كوزين من الذرۃ، پس اچانک کیا دیکھتا ہے دانے کو کہ وہ ایک لکڑی ہو گئی جو اٹھائے ہوئے تھی مکئی کی 2 بالیں. دیکھیے کوزن جو ہے اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے ڈنڈی دار پیالہ، کوزن ڈنڈی دار پیالہ، مگ ڈونگا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے مکئی کی بال. بال یعنی یہ خوشہ جس کو کہا جاتا ہے، خوشہ بھی بولتے ہیں. گیہوں کھیت کے اندر جو گیہوں وغیرہ اگاتے ہیں اناج، تو جس کے اندر وہ دانے ہوتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے بال یا خوشہ. اس کو عربی کے اندر کوزن کہتے ہیں. اور اس کے لیے سنبلتن کا لفظ بھی آتا ہے. سنبلتن کا معنی بھی خوشہ، بال، بالی. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے. خیر مجھے اس کی تفصیل نہیں کرنی ہے. تو سنبلتن کا معنی بھی بالی، خوشہ، تو یہی معنی کوزن کا بھی آتا ہے. تو کوزن کی یہ دونوں معنی، ڈنڈی دار پیالہ، مگ ڈونگا، اور اسی طرح مکئی کی بال. فَإِذَا بِالْحَبَّةِ صارت عودا، بس اچانک اس نے دانے کو دیکھا کہ وہ لکڑی ہو گئی. یحمل کوزین من الذرۃ، جو مکئی کی 2 بالیں اٹھائے ہوئے تھی. ففرح بہما احمد فرحا شدیدا، تو احمد ان سے بہت خوش ہو گیا. فرحا شدیدا کا معنی سخت خوش ہونا، نہیں بہت زیادہ خوش ہو گیا. قال الجد، دادا نے کہا یمکنک الآن ان تعد ما بالکوزین من حبات. یہ کوزن پڑھیں گے، یہ کاف کے اوپر زبر غلط ہے. اوپر جو ہے نا کوز، کاف کے اوپر پیش، یہ صحیح ہے. یہاں پر کاف کے اوپر زبر لکھ دیا ہے، یہ غلط ہے. تجھے ابھی ممکن ہے کہ تو گنے. عد یعد عدن، یہ باب نصر سے آتی. ان تعد غلط ہے، یہ نصر انصر سے. عد یعد، تو آپ اس کو پڑھیں گے ان تعد. قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. تو یہ عد یعد نصر انصر سے ہے، اس لیے اس عین کے اوپر آپ پیش پڑھیں گے. یمکنک الآن ان تعد ما بالکوزین من حبات، تجھے ممکن ہے ابھی کہ تو گنے، شمار کر لے. وہ یہ ما مبہم ہے، ابہام کے لیے آتا ہے. وہ جو کہ 2 بالیوں میں ہیں، یعنی دانے. یہ من بیانیہ ہے. یہ ما جو مبہم ہے، اس ما مبہم کی وضاحت کر رہا ہے یہ من. یا من کا معنی سے نہیں کریں گے، یا آپ اس طرح ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ ہوگا لفظی ترجمہ آپ کریں گے وہ جو کہ 2 بالیوں میں ہیں، یعنی دانے. اب ڈائریکٹ آپ یوں کہہ لیجئے وہ دانے جو کہ 2 بالیوں میں ہیں، جس طرح بھی آپ ترجمہ کریں. تو دادا نے کہا کہ تجھے ابھی ممکن ہے کہ تو گن لے وہ دانے جو کہ 2 بالیوں میں ہیں. وَبِحَمَاسٍ، اس کو آپ حماس پڑھیں گے. حمس یحمس حماستن، باب کرم سے دلیر ہونا، پرجوش ہونا، پھرتیلا ہونا. اور اسی کو باب افعال میں لے جائے احمس یحمس احماسن، اور باب تفعیل میں لے جائے حمس یحمس تحمیسن، تو اس کا معنی ہوتا ہے جوش دلانا، برانگیختہ کرنا، دلیر و جوشیلا بنانا. تو یہ حماسن اور حماستن دونوں آتا ہے، تا کے ساتھ بھی اور تا کے بغیر بھی. یا تا کے بغیر ہے اور حماستن بھی پاس آتا ہے. تو حماسن اور حماستن اس کا معنی ہوتا ہے دلیری، سختی، جوش، غیرت. وَبِحَمَاسٍ اِنْ حَمَقَ أَحْمَدُ بِالْعَدِّ، اور
जोश के साथ या फुर्ती के साथ, दिलेरी के साथ अहमद गिनने में मुनहमिक हो गया, यानी मशगूल हो गया। वलम्मंतहा साह मुहल्लिलन जद्दी जद्दी हल तुसद्दिक़ु अन्न अददल हब्बात ज़ादा अनिल मियतैनी। और जब वो फारिग हो गया, इंतहा यंतही का मना फारिग हो जाना, और एक उसका मना रुकना भी आता है। कुरान करीम के अंदर है मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुमको दे उसको ले लो, और जिस चीज़ से रोक दे उससे रुक जाओ। तो यहाँ पर आयत करीमा के अंदर इंतहा का मना रुक जाना, और यहाँ जो है इस किताब में इसका मना यहाँ पर पूरा फारिग हो जाना। और जब वो फारिग हो गया यानी गिनने से, तो चिल्लाया नारा लगाते हुए, हल्लल युहल्लिलु तहलीलन। उसका एक माना तो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और एक माना उसका होता है नारा लगाना, चीखना, चिल्लाना। यहाँ यही तर्जमा होगा। वो चिल्लाया नारा लगाते हुए, जद्दी जद्दी, मेरे दादा, हल तुसद्दिक़ु, क्या आप तस्दीक करेंगे, आप मानेंगे, अन्ना अददल हब्बात ज़ादा अनिल मियतैनी, के दानों की तादाद ये बढ़ गई है 200 से, यानी दानों की तादाद 200 से भी ज़्यादा हो गई है। दाले थे 9-10, 10 दाले थे 9-10 और हो गए 200। फद्दाहिकल जद्दु, बस दादा हंसे। सुम्मा क़ाल, फिर कहा, नाम, हाँ, मिन क़तरति माइन व हब्बति ज़ुरतिन या अहमद, एक पानी की बूंद और मकई के एक दाने से, पानी की एक बूंद और मकई के एक दाने से, यानी ये 200 दाने हो गए वो पानी की एक बूंद की वजह से और मकई के एक दाने की वजह से, यानी एक दाना और एक पानी के एक कतरा, इन्हीं की वजह से 2 दाने हुए। या अहमद अहमद क़ाल अहमद, अहमद ने कहा, अल-आन अदरक्तु दर्स जय्यदन या जद्दिल अज़ीज़, अब मैंने सबक को पा लिया अच्छी तरह, ऐ मेरे प्यारे दादा। वलम आउद उफ़र्रितु फ़िल क़लील अबदन, और अब मैं कभी भी छोटी चीज़ में कोताही नहीं करूँगा। फ़र्रत युफ़र्रितु तफ़रीतन का मना कोताही करना, ज़ाय कर देना, गफलत बरतना, और आधे यहूदू का मना लौटना आता है। यहाँ पर मतलब वापस नहीं लौटूंगा, यानी अब कभी नहीं करूँगा। वलम आउद उफ़र्रितु, और एक उसका मना रहना भी तर्जमा होता है। वलम आउद उफ़र्रितु का मना फ़िल क़लील अबदन, उसका मना होता है कभी भी। अबदन का मना कभी भी छोटी चीज़ में मैं कोताही नहीं करूँगा, मैं नहीं लौटूंगा कोताही करते हुए कभी भी छोटी चीज़ में, यानी अब कभी भी छोटी चीज़ को मैं मामूली नहीं समझूंगा। फ़क़ाल अल-जद्दु, तो दादा ने कहा, नाम या बुनैया, हाँ है मेरे प्यारे बेटे। फल क़लीलु असलुल कसीर, थोड़ा बहुत की असल है, थोड़ी चीज़ बहुत की असल है। वमन ला युहाफ़िज़ु अलल क़लील यफ़क़िदुल कसीरा, और वो शख्स जो थोड़े की पाबंदी नहीं करता, थोड़े की हिफाजत नहीं करता, तो वो बहुत सौ को, बहुत सी चीज़ को गुम कर देता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अलिब्बा के जो उस्ताद है, अगर किसी के पास हमने अलिब्बा पढ़ा है, इब्तिदाई तालीम हासिल की है, तो हमारा उस्ताद सिर्फ हाफिज़ कुरान है, लेकिन अल्लाह ने शागिर्द को आगे बढ़ा दिया, यानी वो मुफ्ती बन गया, किसी मदरसे का शेखुल हदीस बन गया, लेकिन उनका जो उस्ताद था इब्तिदाई, जिसके पास इब्तिदाई तालीम हासिल की, यानी हुरूफ़ तहज्जी, तो आप यूँ ना समझे मैं बहुत बड़ा मुफ्ती बन गया, शेखुल हदीस बन गया। या आप शेखुल हदीस जो बने या मुफ्ती साहब जो बने, ये इन्हीं अलिब्बा और हुरूफ़ तहज्जी जिनके पास पढ़ा, उन्हीं की बदौलत। अगर हुरूफ़ तहज्जी उनके पास न पढ़ते, इब्तिदाई तालीम हासिल न करते, तो ना मुफ्ती बनते न शेखुल हदीस बनते। इसलिए अगर शागिर्द का मकाम ऊंचा हो जाए उस्ताद से, वो आगे बढ़ जाए, तो कभी भी अपने उस्ताद को हकीर न समझे।
بلکہ یوں سمجھے کہ یہ میرے استاد کی بدولت میں آگے بڑھا ہوا، اگرچہ استاد نے اتنی ترقی نہیں کی لیکن تمہاری ترقی کا ذریعہ تو وہ استاد ہی بنے۔ فالقلیل اصل الکثیر، تو تھوڑی چیز وہ بہت کی اصل ہے۔ اصل کا مطلب بنیاد، وہ یعنی اصل کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں یہ اصل ہیں اور ان کی اولاد جو اس کی فرع ہے۔ اصل کی ضد آتی ہے فرع، ماں باپ اصل اور ان کی اولاد اس کی فرع ہے۔ تو اصل فرع جو ہوتی ہے وہ اصل کے بعد ہی ہوتی ہے۔ فالقلیل اصل الکثیر، تھوڑی بہت کی بنیاد ہے۔ ومن لا یحافظ علی القلیل یفقد الکثیر، اور جو آدمی تھوڑے کی پابندی نہیں کرتا، تھوڑی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا، پابندی نہیں کرتا، حفاظت نہیں کرتا، تو وہ بہت سو کو بھی گم کر دیتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس حکایت سے ہمیں ایک بہت ہی بڑا سبق مل گیا کہ کبھی بھی چھوٹی چیز کو چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے، معمولی چیز کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے۔ کبھی کبھی چھوٹی چیز وہ کام کر دیتی ہے جو بڑی نہیں کرتی، اور معمولی چیز وہ کام کر دیتی ہے جو بڑی سے بڑی چیز نہیں کر سکتی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک شیئر کیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس چینل کی واسطے سے آپ کو مختلف معلومات ملتی رہے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔